مجید۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا عیدان، عید الفطر وعید الاضحى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج الحمدللہ ہم مسلمانوں کا عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا یقیناً، پکی بات ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، پس انہوں نے عید کی نماز ادا کی۔ یہ لوگ یقیناً، پکی بات ہے، اس میں کوئی ذرا برابر شک نہیں ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، ہر قوم، ہر مذہب والوں کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن، عید کا دن ہوتا ہے، وھذا عیدنا، اور یہ آج کا دن ہمارا عید کا دن ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لنا عیدان، عید الفطر و عید الاضحیٰ، لوگوں ہم مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسری کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ اور ان کی مشروعیت عیدوں کی اس طرح ہوئی کہ ہمارے پیارے نبی ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے، دیکھا تو وہاں کے لوگ 2 دن خوشی مناتے ہیں، 2 تہوار مناتے ہیں۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ تم یہ 2 تہوار کیوں مناتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ شروع سے، پہلے زمانے سے، ہمارے باپ دادا سے، زمانہ جاہلیت سے ہم یہ مناتے چلے آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم مسلمانوں کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمایا، تم ان 2 دنوں میں خوشی منایا کرو، خوش ہوا کرو۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا عید الفطر و عید الاضحیٰ، ایک چھوٹی عید کا دن اور ایک بڑی عید کا دن۔ عید الفطر کسے کہتے ہیں؟ عید الفطر کا معنی ہے افطاری کی عید۔ پورا مہینہ ایمان والوں نے روزے رکھے، تراویح کی نماز ادا کی، دن میں کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، اور کوئی پوچھتا تھا کیوں نہیں کھا رہے، کیوں نہیں پی رہے، کہتے تھے اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں روزے کا حکم دیا ہے۔ پورا مہینہ روزے رکھتے رہے، شام کو افطاری کرتے رہے، لیکن اگلے دن پھر روزہ تھا۔ لیکن جب عید کا چاند نظر آ گیا، روزے ختم ہو گئے اور افطاری شروع ہو گئی۔ آج بڑا افطاری کا دن ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے عید الفطر، یعنی افطاری کی عید۔ کس کی عید؟ افطاری کی عید۔ اور عید الاضحیٰ کا معنی قربانی کی عید۔ اب عید کو عید کیوں کہتے ہیں میرے محترم بھائیوں؟ عید کے 2 معنی ہیں، ایک عید کا معنی ہے خوشی، تو یہ بھی خوشی کا دن ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ عید کا معنی ہے لوٹ لوٹ کر آنا، بار بار آنا، تو یہ عید بھی بار بار لوٹ لوٹ کر آتی ہے، پہلے بھی آئی، آج بھی آئی، آئندہ بھی آئے گی۔
لیکن ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے ہم آئندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بار بار لوٹ کر آنا، بار بار خوشیاں لانا، اسی لیے عید کو عید کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عید والے دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دو عمل کرنے ہیں۔ ایک عمل اللہ رب العزت کا ہم سب نے شکر ادا کرنا ہے، جس اللہ نے ہم گناہگاروں کو، کمزور لوگوں کو اللہ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ نے فضل کیا، کرم فرمایا، اپنی رحمت کی، اور اللہ نے ہم گناہگاروں کو اور تراویح کی نماز پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی، صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے روزوں کا صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں اللہ نے تہجد کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، ذکر اذکار کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ان نیک اعمال پر میں نے بھی، آپ نے بھی، آج ہم سب نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے بڑے پسند ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ تم نے روزے رکھے، نیک اعمال کیے، ان کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہے اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دیں گے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، ناشکرے بندے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے پسند ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام ساری رات کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بخشے بخشائے، آپ گناہوں سے پاک، آپ معصوم، آپ سے کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوتی، اتنی لمبی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ساری رات مصلی پر کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ ساری رات تہجد کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ آپ آرام کریں، آپ گناہوں سے پاک، بخشے بخشائیں۔ تو پتہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں جس رب نے مجھ یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ میں اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ میرے گناہ ہیں، میری غلطیاں ہیں، میری کوتاہیاں ہیں، میں تو رب کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا عمل جو اس دن کرنا ہے وہ ہم سب نے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ کیوں؟ کیا کوئی ہم نے گناہ کیا؟ انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن استغفار اس بات پر، جس طرح روزے رکھنے کا حق تھا ہم نے اس طرح روزے رکھے نہیں، جس طرح تراویح پڑھنے کا حق تھا، قرآن پاک سننے سنانے کا حق تھا، ویسے ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ جیسے زکوٰۃ نکالنے کا حق تھا ویسے ہم زکوٰۃ نکال نہیں سکے، جیسے صدقۃ الفطر دینے کا حق تھا ایسے ہم صدقۃ الفطر دے نہیں سکے۔ اس لیے اس پر اللہ سے استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اور جس نیک عمل کے بعد استغفار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک عمل پر اپنی قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جیسے پڑھنے کا حق تھا ویسے ہم ادا نہیں کر سکے، اس پر استغفار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جس نیک عمل کے بعد استغفار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو قبول فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج یہ بڑا دن ہے، عید کا دن ہے۔ دیکھیں عید اصل تو اسی کی ہے جس نے روزے رکھے، عید اصل تو اسی کی ہے جس نے تراویح کی نماز ادا کی، عید اصل میں تو اس کی ہے جس نے رمضان مبارک میں گناہ نہ کیے، عید اصل میں تو اس کی ہے جس نے صدقۃ الفطر ادا کیا، عید اصل میں تو اس کی ہے میرے محترم بھائیوں جس نے گناہوں کو رمضان میں چھوڑ دیا۔ اچھے کپڑے پہننے سے عید نہیں ہوتی، اچھی خوشبو لگانے سے عید نہیں ہوتی، اور اچھی طرح تیار ہونے سے عید نہیں ہوتی۔ اصل عید کس کی ہے؟ نیک اعمال کرنے والوں کی ہے۔
دیکھیں وقت گزر گیا ہے، جنہوں نے روزے رکھے ان کا وقت بھی گزر گیا، جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کا وقت بھی گزر گیا، جنہوں نے تراویح بڑی شوق سے پڑھی، قرآن پاک سنا، ان کا وقت بھی گزر گیا، اور جنہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا ان کا وقت بھی گزر گیا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ان بعض کا وقت قیمتی بن گیا اور بعض کا وقت ان سے ضائع ہو گیا، قیمتی وقت ان سے ضائع ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج یہ بڑا دن ہے، عید کا دن ہے۔ اس دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑا کام جو میں نے اور آپ نے اس دن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو خونی رشتے ہمارے بنائے ہیں، ہمارے بھائی کا بھائی سے رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، بیٹی ماں کا رشتہ، چچے بھتیجے کا رشتہ، باجے ماموں کا رشتہ، جتنے بھی خونی رشتے ہیں ان کی قدر کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی۔ اور ان کی پرواہ نہ کرنا، ان کو کاٹ دینا، ان کو توڑ دینا، اسے کہتے ہیں قطع رحمی۔ تو آج کے دن جو ہم نے سب سے بڑا کام کرنا ہے وہ صلہ رحمی کرنی ہے۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ بندوں میں سے جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، میرا رزق کشادہ ہو جائے، میری عمر زیادہ ہو، حضور نے کیا نسخہ بتایا؟ آج لوگ ہمیں بھی کہتے دعا کرو میری عمر زیادہ، عمر میں برکت ہو، دعا کرو میرے مال میں برکت ہو۔ میں آج آپ کو وہ نسخہ دینا چاہتا ہوں جو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے دیا، رزق میں اضافے کا نسخہ اور عمر میں اضافے کا نسخہ۔ حضور نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمًا، اسے چاہیے کہ اپنی خونی رشتوں کو ملائے، صلہ رحمی کرے، خونی رشتوں کو ملائے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بھی بڑھا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اور جو قطع رحمی کرتا ہے، حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتوں ناطوں کو توڑنے والا ہے، حضور نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو پھر کدھر داخل ہوگا؟ دو ہی جگہ ہے، جنت نہیں ہے تو دوزخ ہے، جنت نہیں ہے تو جہنم ہے۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو خونی رشتوں کو کاٹ ڈالتا ہے، توڑ دیتا ہے، وہ بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک دفعہ حضور نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، فرمایا عبداللہ بن سلام یہ کام کرو۔ کون کون سے کام؟ فرمایا افشوا السلام، ایک سلام کو پھیلاؤ، آتے جاتے جو بندہ ملے، جان پہچان والا ہو نہ پہچان والا ہو، رشتہ دار ہو نہ ہو، قوم برادری کا ہو یا نہ ہو، بشرطے کہ مسلمان ہو، افشوا السلام، اسے سلام کرو، سلام پھیلاؤ۔ اطعموا الطعام، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، تنگ دستوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور دوسرا فرمایا وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتوں ناطوں کو جوڑو، خونی رشتوں کو ملاؤ اور صلہ رحمی کرو۔ اور فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے وقت اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، یعنی تہجد کی نماز ادا کرو۔ حضور نے کیا فرمایا عبداللہ بن سلام یہ چار کام کر لو، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، فرمایا تدخل الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم جنت ہمیں ملے، اللہ کی رضا ہمیں ملے، اللہ کی خوشنودی ہمیں ملے، تو ہمیں بھی یہ چار کام کرنے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو، کسی کے لیے حلال جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو۔ اگر کوئی ناراض ہو گیا، خود آگے بڑھ کے اس سے راضی ہو جاؤ، دوسرے بندے کو کہہ دو کہ ہماری صلح کرا دے، دو بھائیوں کی ہم آپس میں ناراض ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑی وعید ہے۔ حضور نے فرمایا فمن حجر فوق ثلاث دخل النار، فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، جو بھی اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے گا، اس کی موت آ گئی تو سیدھا دوزخ میں جائے، سیدھا جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ خیال کرنا ہے کہ کوئی بھی ناراض ہو، پہلے تو خود آگے بڑھ کے صلح کر لے، خود شرم آتی ہے اگر کسی تیسرے کو کہتے ہیں کہ ہم دونوں کی صلح کرا دو،
ہو جاتا ہے انسان، ہم فرشتے نہیں ہیں، کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی ناراض ہو سکتا ہے ہم سے، لیکن اس کو راضی کرنا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، سبحان اللہ، راضی کرنے والا، صلح کرانے والا، وہ اللہ کو کتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ کوئی دو بھائیوں کے درمیان صلح کراتا ہے، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان، اگر جھوٹ بھی بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو سچ کرا دیتے ہیں، جھوٹ پر اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دے، اس کو جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے۔ کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ ایسے کرتا ہے یقول خیرا وینمی خیرا، ایک کے ساتھ بات جب کرتا ہے تو اس کو بھی اچھی بات کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ جب جاتا ہے جو اس سے ناراض ہے اسے کہتا ہے فلاں جو تیرا تم سے ناراض ہے نا، وہ تیرا بڑا اچھا تذکرہ کر رہا تھا، تیری خوبیاں بیان کر رہا تھا، کہہ رہا ہے بڑا چنگا بندہ ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے، حالانکہ یہ سچ نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے بنا کے کہہ رہے، اس لیے کہہ رہے کہ دونوں مسلمان بھائی آپس میں راضی ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا جو دو بندوں کے درمیان صلح کرے۔ اتنا بڑا عظیم الشان عمل ہے صلح کرانا۔ اور میرے محترم بھائیوں، صلہ رحمی بھی جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے، قریبی رشتہ دار، تو سب سے قریبی رشتہ انسان کے ماں باپ کا رشتہ ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پاؤں چومو، قدم چومو، ان کی خدمت کرو، ان کا کہا مانو، ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کے لیے دن رات ایک کرو، جانی مالی ہر قسم کی ان کی خدمت کرو۔ یہاں تک آیا ہے کہ ان کے سامنے آنکھیں اٹھا کر دیکھو بھی نہ، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرو، ان کی بات سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کے آگے نہ چلو۔ اتنا زیادہ ادب ہے، حتیٰ کہ ماں باپ تو پھر بڑے درجے کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ، باپ کے دوستوں کے ساتھ، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، ساتھ عبداللہ بن دینار بھی ہیں۔ راستے میں دیکھتے کیا ہیں، سامنے سے ایک بندہ دیہاتی سا ملا، دیہاتی بندہ ملا تو حضرت عبداللہ بن عمر اتنے اونچے درجے کے صحابی، حضرت عمر کے بیٹے، اپنی سواری سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے اور اپنا امامہ شریف سر سے اتار کے اس دیہاتی بندے کو دے دیا، اور اپنی سواری، اس کے پاس سواری کوئی نہیں تھی، وہ پیدل تھا، وہ اپنی جو سواری تھی وہ بھی اس کو دے دی۔ جو ساتھ تھے عبداللہ بن دینار، وہ کہنے لگے اے عبداللہ بن عمر، یہ تو دیہاتی بندہ تھا، تھوڑا بہت پیسے بھی دے دے خوش ہو جاتا، راضی ہو جاتا، آپ نے اپنا امامہ بھی اتار کے اس کو دے دیا، اپنی سواری بھی اس کو دے دی، اتنے اس پر مہربان ہو گئے، ایسے کیوں کیا آپ نے؟ فرمایا اے عبداللہ بن دینار، میرا اس سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، میں نے کوئی اس کا قرضہ نہیں دینا تھا، صرف اس لیے کہ اس کا جو والد تھا وہ میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا۔ کس کا دوست تھا؟ میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا، اور میرے نبی کا فرمان ہے نیکی میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والد کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ والد کے دوست کے ساتھ اتنا سلوک، ہم تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ پھر قریبی رشتوں میں سے رشتہ بھائیوں کا رشتہ ہے۔ کس کا رشتہ ہے؟ بھائیوں کا رشتہ ہے۔ اللہ کے پاک نبی حضرت موسیٰ نے کیا دعا فرمائی؟ فرمایا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر دے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جن کے بھائی ان کے ساتھ ہوں ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے، ان کی پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، کوئی ان کی طرف میری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، اور جس سے بھائی اس کے ساتھ نہ ہو تو یہ سمجھے کہ اس کی کمر خالی ہوتے، ہر کوئی اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو اتنا زیادہ یہاں تک آتا ہے میرے محترم بھائیوں کہ دیکھیں حضرت اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کے لیے دعا کی، اور بڑا بھائی والد صاحب کی جگہ حضور نے فرمایا بڑے بھائی کی اس طرح عزت کرو جس طرح تم اپنے باپ کی عزت کرتے ہو۔ کوئی کمی کوتاہی اس سے ہو جائے، غلطی ہو جاتی ہے بھائیوں سے، معاف کر دو نا، اور چھوٹے بھائیوں سے اس طرح پیش آؤ پیار سے جس طرح اپنے بچوں سے پیش آتے ہو، اپنی اولاد سے پیش آتے ہو۔ اگر ایسا ہمارا ماحول بن جائے تو سارے آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ بڑا بھی زیادتی کرتا ہے، چھوٹا بھی عدم میں کوتاہی کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر گڑبڑ ہوتی ہے، آپس میں اتفاقیاں اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھائیوں کا بڑا خیال کرے، اور بھائی جو سکے تمہارے رشتے ہیں ان کو ہلکا نہ سمجھیں،
لاکھ دوست بھی آپ کے جمع ہو جائیں، لاکھ یار بھی آپ کے جمع ہو جائیں، لیکن جدھر آپ کا بھائی سکا بھائی ہے ادھر وہ نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہتے ہیں میرا بھائی جیسا دوست ہے، بھائی جیسا دوست ہے، وہ تو جب مشکل ٹائم آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے بھائی جیسا دوست ہے یا نہیں ہے۔ ایک بزرگ جو انہوں نے نا، ایک بندہ جو تھا اس کی یاری بڑی تھی اپنے یاروں کے ساتھ، بڑا کھلاتا پلاتا تھا، بڑا خرچہ کرتا تھا اور بھائیوں سے لڑائی جھگڑے کرتا تھا، بھائیوں کو ناراض کرتا تھا۔ تو اس کو ایک اللہ والے نے سمجھایا کہ ایسے نہ کر بھائی، بھائیوں کا بھی خیال کر، دوست اپنی جگہ پر، بھائی کا زیادہ خیال کر۔ اس کی عقل میں کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی تھی، اور بزرگوں نے کہا اچھا ایسا کر، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، ایک بکری ذبح کر، بکری ذبح کر، بوری میں ڈال اور اس کا خون شون نہ ساتھ ہی لگاؤ، ٹپک رہا ہو، اور بوری اوپر سے باندھ کس کے اور لے جا اپنے دوستوں کے پاس۔ اس نے ایسے کیا، بکری ذبح کی، بوری میں ڈالی، اپنے دوستوں کے پاس لے گیا۔ کہنے لگا مجھ سے قتل ہو گیا یار، کیا کروں؟ تو میرے ساتھ چلو، اس کو ٹھکانے لگا دیں اس لاش کو۔ سارے دوست ہاتھ جوڑنے لگے، ہمیں میرا معاف کر، ہمیں بھی ساتھ اندر کرنی، ہمیں بھی جیل کرانی ہے ساری زندگی کی، ہم ہی تیرے ساتھ کام نہیں کر سکتے، تو جانتے یہ تمہارا قتل جانے۔ انہوں نے کہا جا پھر اپنے بھائی کے پاس بھی جا۔ بھائی کے پاس گیا، جا وہ کہنے لگا بھائی ساری زندگی تم سے ناراض رہا ہوں، خفگی رہی ہے ہماری، لیکن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کیا کرے؟ وہ بھائی بڑا تھا، اس نے کہا تو چھوٹا ہے، تمہیں اتنی سمجھ نہیں، تو بیٹھ ادھر، ٹھیک ہے میں خود اس کو سنبھال گیا، میں خود اس لاش کو ٹھکانے لگا کر آتا ہوں۔ تو اس نے جب دیکھا تو فوراً بھائی کے قدموں میں جھک گیا، پاؤں میں جھک گیا، اس سے معافی مانگنا شروع کر دی کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، میں دوستوں کو زیادہ تم سے اچھا سمجھتا تھا، لیکن آج مشکل ٹائم میں پتہ چلا کہ بھائی زیادہ اچھے ہیں یا دوست زیادہ اچھے ہیں۔ اس لیے یہ خونی رشتوں کی بڑی قدر کرے۔ ٹھیک ہے چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، اللہ قیامت والے دن آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اور والدین کی خدمت، حضور نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 بندوں کی دعا ایسی ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، لا شک فیہن، لا شک فیہن، ان میں ذرا بھی شک نہیں ہوگا اللہ قبول فرما لیں گے۔ کون کون سی؟ فرمایا دعوت الوالد لولدہ، والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کیسے قبول فرماتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اتنی بڑی حدیث پاک کی کتاب لکھی، اتنی صحیح احادیث جمع کی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی کتاب قرآن پاک کے بعد جو صحیح کتاب ہے وہ صحیح البخاری کا درجہ ہے۔ امام بخاری جب پیدا ہوئے، اور میرے محترم بھائیوں جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر چلی گئی، یتیم بھی تھے، نظر بھی چلی گئی، والدہ بڑی پریشان۔ والدہ نے 3 دن اٹھ کر تہجد میں دعا کی، رو رو کے اللہ سے، اللہ میرا شوہر بھی کوئی نہیں ہے، بچہ بھی یتیم ہے، اوپر سے نبینا بھی ہو گیا ہے، تو میرا آسرا اور سہارا کیسے بنے گا؟ اے اللہ تو اس کی نظر واپس لوٹا دے۔ ایک دن دعا کی، دوسرے دن دعا کی، تیسرے دن دعا کی، چوتھے دن ایسا ہوا کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بخاری کی والدہ، تیری دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کی نظر واپس لوٹا دی۔ ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ گئی ہوئی نظر بھی اللہ واپس لوٹا سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، سب سے بڑے ہمارے پیر، سب سے بڑے ہمارے بزرگ وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ لوگ آج کل جاہل پیروں کے آگے تو بڑے سجدہ ریز ہوتے ہیں، بڑی ان کی خدمتیں کرتے ہیں، بڑی جی حضوریاں کرتے ہیں، لیکن ماں باپ سے بے ادبی سے پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ ہے کہ ماں باپ کی قدر کریں، یہ سب سے اللہ کے بعد جو قریبی رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ماں باپ کا رشتہ بنایا ہے۔ حضور سے پوچھا ایک صحابی نے کہ اللہ کے پاک نبی، اے اللہ کے پاک نبی، من احق بحسن صحابتی، میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک۔ انہوں نے کہا ثم من، پھر کون؟ پھر فرمایا امک، پھر تیری ماں۔ پھر فرمایا ثم من، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ 3 دفعہ اس نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ حضور نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ 4تھی دفعہ جب پوچھا نا ثم من، پھر فرمایا ابو کا، اپنے باپ سے اچھا سلوک کرو۔ 3 درجے حق ماں کا زیادہ ہے بنسبت باپ کی اولاد پر۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ماں نے 3 وہ مشقتیں اٹھائی ہیں جو تمہارے باپ نے نہیں اٹھائی ہیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے تمہیں اپنے پیٹ پہ رکھا، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، کوئی 4-5 کلو کا بٹا جو ہے اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ کر دیکھیں نا، اور اس کے ساتھ 9 مہینے چل کر دکھائیں، سمجھ آ جائے گی کتنا مشکل کام ہے۔ 9 مہینے اپنی والدہ نے اپنے پیٹ میں تمہیں رکھا، نمبر 1۔ نمبر 2، 4 سے
اللہ اکبر۔ نمبر 2، پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوئی، پیدائش کے وقت یہ اللہ تعالیٰ یہ آسانی والا معاملہ فرماتے ہیں، ورنہ یہ بہت مشکل ہے۔ پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوئی تمہاری والدہ کو وہ۔ نمبر 3، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو 2-2.5 سال تک تمہیں دودھ پلایا والدہ نے، یہ 3 کام ایسے ہیں جو باپ نے نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ماں کا حق 3 گنا زیادہ رکھے۔ ماں کا دل زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ماں کا دل نہ دکھائیں، باپ کا بھی دل نہ دکھائیں، لیکن باپ پھر بھی بڑے دل کا مالک ہوتا ہے، والدہ کا دل چھوٹا ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، بہت سارے واقعات ہیں اس کے والدین کی خدمت کے، کہ ایک دفعہ ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، واقعات کی زبانی، کہ ایک عورت تھی اور اس کے 2 بیٹیاں تھیں اور ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، اور اس کی ماں، باتیں کوئی کر رہا ہے، اللہ ہدایت دے اس کو، باتیں نہ کریں، کافی دیر سے لگے ہوئے۔ اچھا، یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ماں کی خدمت کا اللہ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک عورت تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا معصوم سا دودھ پیتا بچہ تھا، اور تیسرے چھت پر اس کی رہائش تھی۔ منزل بلڈنگ میں آگ لگ گئی، جب آگ لگی بیٹیوں کو تو اس نے کہا اوپر چلی جاؤ، آخری منزل پہ بیٹیاں چڑھ گئی اوپر، لیکن جو چھوٹا بیٹا اور ماں جو تھی، ماں مفلوج تھی، یعنی وہ چل نہیں سکتی تھی، معذور تھی، چھوٹا بیٹا اور ماں رہ گئی، اور آگ اتنی تیز ہو گئی کہ آگ ان تک پہنچنے والی ہوگی۔ اس نے کہا اب کیا کروں، ایک ماں ہے اور ایک بچہ ہے۔ اس نے ایسا کیا، 2 نہیں لے کر جا سکتی تھی، اس نے ایسا کیا ماں کو اٹھایا اپنے کندھے پر، ماں کو لے گئی اوپر، اور بچہ جو ہے نا آگ ساری پھیل گئی۔ بعد میں جب فائر بریگیڈ والے آئے، آگ انہوں نے بجھائی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کیا، لوگوں نے کیا دیکھا کہ اللہ نے اس بچے کو بھی بچا لیا، اس معصوم سے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس کو بچا لیا ہے۔ یہ کیا ہوا، والدہ کی خدمت کا صلہ، اللہ تعالیٰ نے والدہ کی خدمت کے صدقے والدہ کو بھی بچا لیا، اور اس معصوم سے دودھ پیتے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ایک واقعہ نہیں ہے، واقعات کی کتابیں بھری ہوئی ہیں میرے محترم بھائیوں۔ اس کے بعد یتیم کی پرورش، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یتیم کی پرورش کا اتنا فائدہ ہے کہ بندہ نا معذور ہو گیا تھا، بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا تھا، چارپائی میں پڑ گیا تھا، اور اس کے بعد ایک خدمت کرنے والا بچہ تھا کوئی غریب سا، وہ اس کی خدمت کرتا، وہ بندہ بڑا امیر تھا جو بیمار ہو گیا، تو خدمت کر رہا تھا، خدمت سے خوش ہو کر اس نے پوچھا ایک دن بچے تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں یتیم ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میری پڑھائی بھی آدھے میں رہ گئی ہے، تو میں بس یہ کام کر کے اپنی والدہ کے لیے، گھر والوں کے لیے پیسے کماتا ہوں۔ اس نے ایسے کیا، کہا کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ ایسا کرو، میں اب تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہوں، اس بچے کو تم پڑھائی لکھائی پر لگاؤ اور اس کا خرچہ سارا میرے اکاؤنٹ سے ادا کرنا۔ وہ بچہ پڑھنے لگ گیا، اور اس نے کہا اپنے گاؤں سے نا 7-8 بچے اور لے کر آؤ جو یتیم ہو غریب ہوں، ان کو لے کر ان کو ہی پڑھانے پہ لگا دیا۔ اور اس نے پھر ایسا کیا، اللہ نے اس کی اتنی صحت دی، بالکل مرنے کے قریب تھا، دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، چلنے پھرنے لگ گیا۔ کسی نے اسے کہا کہ تو بڑا ماشاءاللہ چل پھر رہا ہے، یہ نہ ہو کہ پھر بیمار ہو جائے پھر گر جائے۔ اس نے کہا نہیں، جس کے سر کے اوپر یتیموں کی پرورش کا سایہ ہو وہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرمائے گی، جب تک ان کی پڑھائی جاری رہے گی اللہ تعالیٰ میری صحت بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رکھے۔ کتنا زیادہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس طرح میرے محترم بھائیوں، بیوہ عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ دیکھیں کوئی پتہ نہیں کس کی موت آ جائے، ہماری بھی موت آ سکتی ہے، ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے رہ سکتے ہیں، ہماری بیوی بیوہ ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ کتنا مشکل وقت ہے، کہ کام کرنے والے 3 بندے گھر میں کمانے والے ہیں پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اندازہ لگائیں جس کے گھر کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کا کیا حساب ہوتا ہے، اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہوگی۔ ایک بندہ تھا کویت کا، بہت مالدار بندہ تھا، اس نے کہا کہ میں نے ایسا بنگلہ خریدنا ہے جو سمندر کے کنارے ہو اور بڑا عالیشان ہو۔ تو اس کو نا جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے شران بھائی پراپرٹی ڈیلر ہے ماشاءاللہ، اور بھی ہیں، تو پراپرٹی ڈیلر نے نا اس کو ایک کوٹھی دکھائی، وہ جو بہت امیر بندہ تھا کویت کا، اس کو کوٹھی دکھائی اس نے، اور کوٹھی بڑی شاندار تھی۔ جب وہ چکر لگاتے لگاتے اوپر بڑی منزل پہ گیا نا، دیکھتا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ رو رہی ہے۔ واپس آ گیا نیچے، واپس آ کے اس سے پوچھتا ہے وہ پراپرٹی ڈیلر سے، یار مال تو بڑا ودیا ہے، کوٹھی تو بڑی ودیا ہے، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں، وہ اوپر عورت رو رہی ہے، وہ تو کہتے ہیں برائے فروخت ہے، فار سیل ہے، تو اوپر عورت ہے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ رو رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا جی اس بندے کی 2 بیویاں تھیں، پہلی جو بیوی تھی اس کے بچے بڑے بڑے تھے، بالغ تھے، اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے، بندہ فوت ہو گئے۔ جو بڑے ہیں بچے ہیں ان کی والدہ وہ کہتے ہیں کوٹھی بیچنی ہے،
اور یہ عورت کہہ رہی ہے میں بیچوں گی تو میں کدھر جاؤں گی، میرے پاس تو رہنے کے لیے چھت تک نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ وہ جو کویت کا امیر بندہ تھا اس نے ایسے کہا فائل لاؤ، فائل چیک کی، کاغذ کلیئر ہے سارا، کوئی مسئلہ پرابلم نہیں ہے۔ اس نے سارے کے سارے پیسے اس کوٹھی کے یک مشت اس کو دے دیے، کوٹھی خرید لی، اور جو بڑے بچے تھے بڑی ان کی ماں تھی وہ چلے گئے۔ تو اس نے ایسے کیا کہ وہ فائل لے کر سیدھے جا کر اس بیوہ عورت کے پاس گیا، اس کو کہا کہ یہ جو کوٹھی ہے آپ کی میں نے خریدی تھی، لیکن میری طرف سے یہ آپ کو گفٹ ہے، یہ آپ فائل اس کی لے لو اور آپ ہی اس میں رہو۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری سکی رشتہ دار، میرے بیٹے، انہوں نے تو ہمارا گھر فروخت کر دیا اور تم کیسے دے سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یتیم بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بیوہ عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تو اس لیے میں اچھا سلوک کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایسا کیا، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو مالدار کیا کہ 7 نسلیں اس کی اللہ تعالیٰ نے کویت میں کو اتنا امیر بنا دیا کہ ان کی ٹکر کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی میرے محترم بھائیوں، یتیموں کی خدمت اور بیوہ عورتوں کی خدمت۔ تو اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی بھی ایسا ہو تو اس کی ہر موقع پر مدد کریں، جتنا ہو سکتا ہے مدد کریں، اور کوئی اس سے لالچ نہ رکھے، کوئی اور غرض نہ رکھے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو بیان کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں تیاری کی ہوئی تھی، دل میں رہ گئی ہیں، لیکن وقت کا خیال کرنا ہے، پھر سے انشاءاللہ کوئی بات